بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے عاشورہ سے متعلق منسوب من گھڑت واقعات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، جن کو عاشورہ کی نماز کہا جاتا ہے، مگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوستان کے مشہور مایہ ناز محقق و محدث علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا: لم یرد فی روایت معتبرۃ صلاۃ معینۃ کمن و کیفاً فی ھذا الیوم وغیرہ من ایام السنۃ المتبرکہ، کہ کسی بھی طرح کی نماز کی تعداد میں یا کیفیت میں کوئی بات بھی اس دن کی نماز کے متعلق یا سال کے دیگر متبرک ایام سے متعلق منقول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے وہ سب کے سب موضوع، من گھڑت اور تراشیدہ ہے۔ ان پر ثبوت کے اعتقاد کے ساتھ عمل کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان پر اجر کی امید رکھنا، یہ سب ناجائز اور نادرست ہے۔ پھر علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ نے عاشورہ سے متعلق ان نمازوں کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سب کے سب باطل اور من گھڑت ہے۔ چنانچہ پہلے نمبر پر ایک نماز یہ ذکر کی ہے کہ عاشورہ کے دن 100 رکعت پڑھی جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھی جائے۔ دوسری نماز یہ ذکر کی ہے کہ عاشورہ کے دن تہجد کے وقت نماز پڑھی جائے 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار پڑھے، سورہ اخلاص 11 بار پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح تیسری نماز یہ ذکر کی ہے، اشراق کے وقت عاشورہ کی 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، دوسری رکعت میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر کے اخیر میں جو ہے یہ آخر تک پڑھے، اور سلام پھرنے کے بعد یا اول الاولین و یا آخر الآخرین لا الہ الا انت خلقت اول ما خلقت فی ھذا اليوم وتخلق آخر ما تخلق فی ھذا اليوم آتنی فیہ خیر ما اولیت فیہ انبیاءک و اصفیاءک من ثواب البلایا واسہم لنا ما آتیتہم فیہ من الکرامۃ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعا بتائی گئی ہے کہ عاشورہ کی 2 رکعت نماز کے بعد پڑھے، یہ بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ نماز ذکر کی ہے کہ عاشورہ کی 6 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس یعنی والشمس وضحاہا، دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیسری رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، پانچویں رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، اور چھٹی رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اور سلام کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر قل یا ایھا الکافرون 7 بار پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ تو یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت اور بے اصل ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ کی موضوعات میں سے ایک نماز ہے جس کو صلاۃ الخصمہ کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے متعلق کہا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن 4 رکعت جو ہے یہ نماز پڑھی جائے اور رمضان کے آخری جمعہ میں پڑھی جائے، یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو پڑھا جائے، عید الاضحیٰ کے دن پڑھا جائے، عرفہ کے دن پڑھا جائے اور 15 شعبان کو پڑھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 3 بار، تیسری رکعت میں سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر اور سورہ اخلاص 11 بار، اور چوتھی رکعت میں آیت الکرسی 3 بار اور سورہ اخلاص جو ہے 25 بار پڑھے۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ چھٹی نماز یہ ذکر کی گئی ہے کہ 15 محرم کو پڑھی جائے۔ یہ عاشورہ کی نہیں ہے لیکن عاشورہ سے قریب ہے، اس لیے اس کو بھی ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ 15 محرم کو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار اور قل یا ایھا الکافرون 1 بار پڑھے۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایات میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ سے متعلق
ایک نماز یہ ذکر کی گئی ہے کہ آدمی عاشورہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 40 رکعت پڑھے، جس میں ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 10 بار، قل هو اللہ احد 11 بار، معوذتین 5 بار، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے۔ اس کی فضیلت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں سفید گنبد نصیب فرمائیں گے، جس میں سبز زمرد کا گھر ہوگا۔ اس گھر کی وسعت دنیا سے 3 گنا زیادہ ہوگی، اور اس گھر میں نور کا ایک تخت ہوگا جس کے پائے سفید چمکتے عنبر کے ہوں گے۔ اس تخت پر زعفران کے 2000 بستر ہوں گے۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے، چنانچہ امام ابن الجوزی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث موضوع، کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس قسم کی باتوں سے پاک ہیں۔ امام ذہبی بھی فرماتے ہیں سندہ مسلم والمتہم بوضع الحسین بن ابراہیم، اس کی سند تاریک ہے اور اس کی وضع میں متہم حسین ابن ابراہیم ہے۔ بہرحال عاشورہ سے متعلق یہ کچھ نمازیں تھیں جس کا چرچہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو تو وہ سارے کے سارے باطل ہے اور موضوع اور من گھڑت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کی کوئی خصوصی نماز نہیں ہے۔ عاشورہ ہی کیا، سال کے کسی بھی دن کی، کسی بھی متبرک دن کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ فلاں دن کی 15 شعبان کی کوئی نماز بتاتا ہے، کوئی عرفہ کی نماز بتاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے تراشیدہ اور غلط باتیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ واشد من ذلک ما یذکر بعض المصنفین فی الرقاق والفضائل، کہ سب سے زیادہ سخت معاملہ تو ہفتے اور سال کی ان نمازوں کا ہے جن کا ذکر بعض مصنفین نے رقاق اور فضائل کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جیسے اتوار کے دن کی نماز، پیر کے دن کی، منگل کے دن کی، بدھ جمعرات کے دن کی، سنیچر کے دن کی۔ تو اس طرح کی نمازوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ سب کی سب جو ہے باطل ہے۔ 27 رجب کی نمازیں ہوں، اسی طریقے سے 27 رجب کی نمازیں، عیدین کی شب کی نمازیں، عاشورہ کی نمازیں، یہ ساری کی ساری باتفاق محدثین موضوع روایت ہیں۔ تو الحاصل عاشورہ سے متعلق ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس دن جو ہے صرف اس دن کے روزے کی یہ فضیلت ثابت ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مدت العمر اس کا روزہ رکھا ہے، اور 1 دن اور بڑھا کر روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے موضوع اور من گھڑت روایتوں کا حصہ ہے۔ مجد الدین لغوی نے حاکم سے نقل کیا ہے ان سائر الاحادیث فی فضلہ غیر الصوم وفضل الصلاة فیہ والانفاق والخضاب والادہان والاکتحال وطبخ الحبوب موضوع ومفتر، کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں روزے کے علاوہ نماز کی فضیلت سے متعلق، انفاق سے متعلق، خضاب سے متعلق، تیل لگانے سے متعلق، سرما لگانے سے متعلق، کھچڑے پکانے سے متعلق، یہ ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت ہیں۔ یہی بات ابن القیم نے بھی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ سب حدیثیں جو ہے کذابین نے گڑھ رکھی ہے، ان کا کوئی سر آتا پتہ نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ الحاصل عاشورہ سے متعلق صرف اس دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے، اور وہ بھی ایک خاص فضیلت کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ عاشورہ کے روزوں سے متعلق موضوع روایت بھی ہے، یعنی ان کی فضیلت پر مشتمل من گھڑت روایتیں بھی ہیں، جس کا ذکر ہم نے اپنی اس ویڈیو میں کیا ہے، اس کو جا کر دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔